کا عظیم اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا پاکستانی اور ایرانی عوام میں محبت دنیا میں بے مثال ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے ملاقات کی، جس میں محسن رضائی نے کہا کہ پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے اسٹریٹجک معاون ہیں۔ پاکستانی حکومت، فوج اور عوام اسلامی دنیا کا عظیم اثاثہ ہیں۔ ایران کے اعلیٰ عہدیدار نے پاکستان کو اسلامی دنیا کا عظیم اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی اور ایرانی عوام میں محبت دنیا میں بے مثال ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے ملاقات کی، جس میں محسن رضائی نے کہا کہ پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے اسٹریٹجک معاون ہیں۔ پاکستانی حکومت، فوج اور عوام اسلامی دنیا کا عظیم اثاثہ ہیں۔ محسن رضائی نے مسلم ممالک میں اتحاد اور یکجہتی پر زور دیتے ہوئے کہا پاکستان، ایران، ترکیہ، سعودی عرب، مصر اور انڈونیشیا مل کر کام کریں۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات گزشتہ چند ماہ میں مزید مضبوط ہوئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا NCCIA ہیڈ کوارٹرز کی زیر تعمیر عمارت کا اچانک دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام سست روی کا شکار، مزدور غائب ہونے پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ عمارت میں صرف ایک مزدور کام میں مصروف تھا۔ مزدور نے بتایا 9 بندے کام کرتے ہیں، چند روز سے کام رکا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے موقع پر ہی متعلقہ حکام کو فون کیا اور ہیڈ کوارٹرز کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام تیز کرنے کی ہدایت دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اچانک دورہ کیا اور پروجیکٹ پر پیش رفت نہ ہونے پر افسوس ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا NCCIA ہیڈ کوارٹرز کی زیر تعمیر عمارت کا اچانک دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام سست روی کا شکار، مزدور غائب ہونے پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ عمارت میں صرف ایک مزدور کام میں مصروف تھا۔ مزدور نے بتایا 9 بندے کام کرتے ہیں، چند روز سے کام رکا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے موقع پر ہی متعلقہ حکام کو فون کیا اور کام تیز کرنے کی ہدایت دی۔ آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا NCCIA ہیڈ کوارٹرز کی زیر تعمیر عمارت کا اچانک دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام سست روی کا شکار ہے، مزدور غائب ہونے پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ عمارت میں صرف ایک مزدور کام میں مصروف تھا۔ مزدور نے بتایا کہ 9 بندے کام کرتے ہیں، چند روز سے کام رکا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے موقع پر ہی متعلقہ حکام کو فون کیا اور ہیڈ کوارٹرز کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام تیز کرنے کی ہدایت دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اچانک دورہ کیا اور کام رکا ہوا دیکھ کر افسوس ہوا۔ اپڈیٹ دیں گے آپ کو ناظرین۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا NCCIA ہیڈ کوارٹرز کی زیر تعمیر عمارت کا اچانک دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام سست روی کا شکار، مزدور غائب ہونے پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ پنجاب اینڈ ٹو اینڈ پیپر لیس اینڈ آٹومیشن ٹیکنالوجی دور میں داخل۔ پنجاب میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، گورنمنٹ ٹو بزنس اور گورنمنٹ ٹو سٹیزن ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا دور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ویژنری قیادت پنجاب پیپر لیس اینڈ آٹومیشن ٹیکنالوجی میں لیڈ لے چکا۔ پنجاب ای فورس اور ای پریکیورمنٹ، ای پے، ای آکشن، ون میپ، HRMIS اور ڈیٹا ویئر ہاؤس قائم کرنے والا پہلا صوبہ بن چکا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں چیئرمین PTB فیصل یوسف نے تفصیل بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اینڈ ٹو اینڈ آٹومیشن پیپر لیس سسٹم کارگر ثابت ہوگا۔ آپ کو بتائیں گے ناظرین، گورنمنٹ ٹو بزنس اور گورنمنٹ ٹو سٹیزن ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا دور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ویژنری قیادت پنجاب پیپر لیس اینڈ آٹومیشن ٹیکنالوجی میں لیڈ لے گیا۔ پنجاب ای فورس، ای پریکیورمنٹ، ای پے، ای آکشن، ون میپ، HRMIS
MIS اور ڈیٹا ویئر ہاؤس قائم کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں چیئرمین PITB فیصل یوسف نے تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اینڈ ٹو اینڈ آٹومیشن پیپر لیس سسٹم کارگر ثابت ہوگا۔ عوام کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے سرکاری دفاتر میں آنے کی زحمت سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتون سنگھ بنو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں دوبارہ بھارت میں سکھوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ لاہور پریس کلب میں ویڈیو لنک کے ذریعے پریس کانفرنس میں گرپتون سنگھ بنو نے کہا بھاری قرضوں کے باعث 18,000 سکھ کاشتکاروں نے خودکشی کی۔ انہوں نے کہا ہم ووٹوں سے تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں۔ خالصتان کے قیام کے لیے 16 اگست کو امریکہ میں ریفرینڈم ہوگا جس میں امریکہ سمیت دیگر ممالک میں آباد سکھوں کو ووٹ دینے کا موقع ملے گا۔ گرپتون سنگھ پنو نے پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد بھی دی اور کہا کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ اس وقت عالمی سٹیج پر پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے امید ظاہر کی کہ حال ہی میں ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے دفاعی معاہدے میں مزید ممالک بھی شامل ہوں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے اخبار الشرق الاوسط کو بتایا کہ اس معاہدے کے لیے ہمارا ویژن صرف 3 ممالک تک محدود نہیں ہے بلکہ ہم امید کرتے ہیں یہ معاہدہ مزید وسعت اختیار کرے گا اور شاید ایک دن ایسے حالات پیدا ہوں کہ خطے کے تمام ممالک اس کے دائرہ کار میں یکجا ہو جائیں۔ واضح رہے ترک وزیر خارجہ حقان فیدان اس سے قبل کہہ چکے کہ انقرہ کو توقع ہے کہ اگلے مرحلے میں مصر بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ اسمبلی میں پاک امریکہ تعلقات اور پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کی خدمات کو خراج تحسین کی تاریخی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد سینیٹر میلیسیا ہارتاڈو کی جانب سے پیش کی گئی۔ قرارداد میں کیلیفورنیا کی ترقی میں پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں ان کی نمایاں کامیابیوں کو سراہا گیا۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ اسمبلی نے پاکستان اور ریاست کیلیفورنیا کے درمیان تعلقات کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ پاک امریکہ اقتصادی تعاون کے فروغ میں پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں کے کردار اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کی خدمات کو سراہا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے قرارداد کی متفقہ منظوری پر سینیٹر میلیسا سے اظہار تشکر کیا۔ Excellency Rizwan Saeed Sheikh, Ambassador of Pakistan to the United States. Pakistan and the United States share a long-standing relationship, one that is reflected here in California through the contributions of our vibrant Pakistani American community. Today, we celebrate not only the history of Pakistan's independence, but also the lasting friendship between our two nations and the invaluable contributions of Pakistani Americans throughout California. Pakistani Americans have distinguished themselves in medicine, technology, education, business, public service, the arts, the military, and countless other professions. نئے فوجی ڈاکٹرائن کے تحت ایران کے پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین پر حملوں کی صلاحیت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل رضا نقوی نے کہا پاسداران انقلاب کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی صلاحیت اس قدر بڑھائیں کہ ملکی سرحدوں سے جارحانہ آپریشنز کو دشمن کی زمین تک انجام دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا جنگی بجٹ ایران کے دفاعی بجٹ سے 100 گنا زیادہ ہے، مگر دشمن کے تمام 14 مقاصد ناکامی سے دوچار کیے گئے۔ کسی دشمن ملک کا نام لیے بغیر پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر نے کہا ایران کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جنگ دشمن کے علاقے تک لے جا سکے اور جارحانہ ڈاکٹرائن کی یہ خصوصیت پوری ہونی چاہیے۔ ایرانی پاسداران سے کہا گیا کہ وہ اس صلاحیت کو حاصل کریں تاکہ جب ضرورت ہو اسے انجام دیا جا سکے۔ عالمی منڈی میں مسلسل اضافے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق عالمی مارکیٹ میں برینڈ خام تیل کی قیمت میں $1.29 فی بیرل کمی ہوئی، جس کے بعد برینڈ خام تیل $87.69 فی بیرل کا ہو گیا۔
دوسری جانب امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت میں بھی کمی دیکھی گئی۔ WTI کی قیمت $1.3 فی بیرل کم ہو کر $81.97 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ رواں ماہ کے آخر میں عہدہ چھوڑ دیں گی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ بچوں اور خاندان کو مزید وقت دینے کے لیے عہدہ چھوڑ رہی ہیں۔ 28 سالہ لیوٹ امریکی تاریخ کی کم عمر ترین پریس سیکرٹری ہیں۔ لیوٹ نے جنوری 2025 میں وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا تھا۔ ٹرمپ نے لیوٹ کی کارکردگی اور قیادت کو خوب سراہا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ترکیہ کے اہم منصب حقان فیدان نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رابطے کے دوران سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ تعاون کے مواقع تلاش کیے گئے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی صورتحال اور سفارتی اقدامات کی سپورٹ کے لیے ان مشترکہ کوششوں پر بھی بات کی۔ وزرائے خارجہ نے کہا کہ خلیج عرب اور بحیرہ احمر میں آبی گزرگاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور فریڈم آف نیویگیشن کے ساتھ علاقائی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے میں معاون ہیں۔ سعودی عرب نے کولمبیا کی جانب سے شام کی مقبوضہ شامی گولان ہائٹس پر اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم کیے جانے کی مذمت کی اور اسے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے منافی قرار دیا گیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ کولمبیا کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 1981 میں منظور کی جانے والی قرارداد 497 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں گولان ہائٹس پر اسرائیل کے اپنے قوانین دائرہ اختیار اور انتظامیہ کے نفاذ کو کالعدم اور بین الاقوامی قانونی اثر کے بغیر قرار دیا گیا۔ وزارت نے بیان میں کہا کہ اس طرح کے موقف خطے میں امن کے حصول میں معاون نہیں اور امن کوششوں کو سبوتاژ کرتے ہیں۔ مملکت نے اپنے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا، گولان ہائٹس شام کی مقبوضہ سرزمین ہے، اس کی قانونی حیثیت تبدیل کرنے سے متعلق کوئی بھی قدم یا فیصلے اس طرح کے اقدامات کو کوئی جواز فراہم نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تحت کام کرنے والی ایک مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی مسلسل حمایت نے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی تعداد اور ان کی ہلاکت خیزی میں اضافے میں کردار ادا کیا۔ رپورٹ میں TTP، القاعدہ، داعش خراسان اور بلوچ لبریشن آرمی کے درمیان بڑھتے ہوئے عملی اور سہولت کاری کے روابط کی بھی نشاندہی کی گئی۔ اقوام متحدہ کے تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی مانیٹرنگ ٹیم کی 38ویں رپورٹ، جو 16 دسمبر 2025 سے 9 جون 2026 تک کے عرصے کا احاطہ کرتی ہے، اس میں کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پار حملوں میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کے خلاف تحریک طالبان پاکستان کے بڑی تعداد میں حملے تھے۔ ناظرین، ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے جہاں پہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ Excellency, it's a great honor and our privilege to welcome you again and your delegation to the beautiful city of Islamabad. As I said that your visit is very brief, but thank you for keeping up your promise, which you told me that you will visit, and thank you for all the active contact between us during this US-Iran and before India-Pakistan war. We cherish your friendship. Norway is housing 60,000 Pakistanis, and there's a great diaspora.
We had the opportunity to meet shortly on 23rd of July in Manila, and your colleague was welcomed here. In May, it was a good meeting with him. He was flying from here to Tehran, but I understand you are going back. You are not visiting Tehran during this trip. Not this time. Not this time. But we have this, as I said, that this great relations of 78 years of partnership. And we would like to work very, very closely with your good self. A number of Norwegian companies are working in Pakistan. They are happily doing the business, and we are very proud of them. They are contributing towards the growth and development of Pakistan. So briefly, I think I request you to give some comments, and we ask the media to go leave, and then we start the remaining dialogue. Over to you. Thank you so much, Your Excellency, Deputy Prime Minister and Foreign Minister Dar, dear Isaac. I really appreciate our personal friendship. It's been in close contact during these difficult times have behind us and are in, and I just want to echo everything you said. A very strong bilateral partnership with Pakistan. It clearly helps that we have a large Pakistani community which is very well integrated into Norwegian society. Many leading politicians in Norway, many close colleagues are actually of Pakistani Norwegian descent. So it's really made a mark, and business is growing, and particularly the company Yara in fertilizers are now coming in a larger scale. Jotun and others, and one of the things we could touch upon later in our conversation is the opportunity to move towards free trade relationship to EFTA, which is the group that we belong to with Switzerland, Liechtenstein and Iceland, which also would provide for even more business relations. Mr. Kravis sends his warmest regards. I was in touch with him last night. He was really pleased with his visit, but also with the ongoing cooperation. And I remember that when he was coming, we had a call, and you said, "I hope that's not a replacement visit." I said, "Definitely not. I will also come, and I'm here, so I promise that." But he, together with me and my key team, he is deeply involved also in all this work with Iran. And I want to say here, while the media is still here, that we very strongly commend the very active position that Pakistan, that you yourself, that the Prime Minister, that Field Marshal Munir has taken in this. It's really a service to the world. This war is incredibly dangerous for world peace, but also for the world economy, and that you stepped forward and took this difficult but heroic position of providing the Islamabad talks, but also keeping engaged all the time, is something we very much cherish and applaud. And I think it's fair to say that the position of Pakistan on the world stage, also the peacemaking stage, is has really been strengthened by this commitment. We are very dedicated to be helpful where we can. We very much respect who's in charge, but we have some experience in the field of peace negotiations, and we have open and good dialogues both to Tehran and to Washington, and wherever we can be useful. For instance, on the issue of international maritime law, we are one of the largest seafaring nations in the world. Even if we are small, we have a big fleet, so we are very affected and have a strong interest in the outcome in Hormuz. But we'll come back to all of this, so I just want to say it's such a pleasure to be here. I should tell you that it's definitely not my first time. I've been a few times in different roles, but my very first visit to this city was in 1982. Yeah, as a very young politician in the Labour Party, I was here on a delegation visit, and we were here and in Rawalpindi and in Peshawar, and we visited the Afghan refugees, which you. नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का वफूद की सतह पर मुलाकात के दौरान इज़हार ख्याल वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का ख्वाह है। इस्लामाबाद में नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा को खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का वफूद की सतह पर मुलाकात के दौरान इज़हार ख्याल।
حالیہ بارشوں کے بعد دریا سندھ میں پانی کی سطح میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا، جس کے باعث چشمہ بیراج اور جناح بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چشمہ بیراج پر پانی کی آمد بڑھ کر 2,65,200 کیوسک ہو گئی، جبکہ بیراج سے پانی کا اخراج 2,60,100 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ چشمہ بیراج پر پانی کی سطح 647 فٹ تک جا پہنچی۔ دوسری جانب جناح بیراج پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی آمد 2,99,600 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ ایک مقام پر جناح بیراج سے پانی کا اخراج بڑھ کر 2,95,000 کیوسک ہوا، جس کے باعث دریا سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ میر رضا قتل کیس میں پہلی برطرفی ہو چکی۔ پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکل لیگل آفیسر ڈاکٹر اسامہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ انہیں انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ حکام نے کہا ڈاکٹر اسامہ نے پوسٹ مارٹم میں غلطیاں کی تھیں۔ انکوائری کمیٹی ڈاکٹر اسامہ سے پوسٹ مارٹم میں ہونے والی غلطیوں سے متعلق سوالات کرے گی۔ ڈاکٹر اسامہ جناح اسپتال میں میڈیکو لیگل آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ آپ کو بتائیں گے میر رضا قتل کیس میں پہلی برطرفی، پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکل لیگل آفیسر ڈاکٹر اسامہ کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ انہیں انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی۔ حکام نے کہا ڈاکٹر اسامہ نے پوسٹ مارٹم میں غلطیاں کی تھی۔ انکوائری کمیٹی ڈاکٹر اسامہ سے پوسٹ مارٹم میں ہونے والی غلطیوں سے متعلق سوالات کرے گی۔ اسی پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ کراچی شائستہ زیدی۔ جی شائستہ، بتائیے گا پہلی برطرفی ہوئی ہے، اہم پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بالکل، میر رضا کیس میں جو ہے پہلی برطرفی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکل لیگل آفیسر ڈاکٹر اسامہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ انہیں انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اسامہ نے پوسٹ مارٹم میں غلطیاں کی تھی۔ انکوائری کمیٹی میں ڈاکٹر اسامہ سے پوسٹ مارٹم میں ہونے والی غلطیوں سے متعلق سوالات بھی کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر اسامہ جناح اسپتال میں میڈیکل لیگل آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ میر رضا قتل کیس میں تفتیشی حکام نے 10 افراد کی فہرست تیار کر لی۔ پوچھ گچھ کے لیے طلب کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق جو ہے فہرست میں شامل افراد سے میر رضا نے قرضہ لے رکھا تھا۔ میر رضا نے مبینہ طور پر ایک شخص سے 1,75,00,000 روپے سے زائد کا قرضہ لے رکھا تھا۔ ایک شخص نے میر رضا کو 5 لاکھ روپے قرض دے رکھا تھا۔ اسی حوالے سے مزید تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے تاکہ قتل کے محرکات جو ہے وہ سامنے آ سکیں۔ جی محرکات سامنے آ سکے۔ بہت شکریہ شائستہ آپ کا۔ جشن آزادی میں ایک روز باقی ہے، پورا پاکستان آزادی کے رنگ میں رنگ گیا، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی۔ 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس دن کو بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے، اسی لیے محب وطن شہری تیاریوں میں مصروف ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سمیت ملک بھر کی اہم سرکاری عمارتوں کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجا دیا گیا۔ گھروں کی چھتوں، عمارتوں پر قومی پرچم ابیزہ ہیں۔ مارکیٹیں اور بازار جھنڈیوں، بیجز اور رہائشی اشیاء سے سج چکے۔ دوسری جانب جشن آزادی کے سلسلے میں سجائے گئے بازاروں میں گہما گہمی عروج پر ہے۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا جمع غفیر بھی بازاروں میں امڑ آیا۔ سٹالز پر بڑے جھنڈے، جھنڈیاں، بچوں کے لیے ماسک، بیجز، گھڑیاں اور ٹوپیاں بھی رکھی گئیں۔ کسی کو گاڑی کے لیے جھنڈا چاہیے تو کوئی موٹر سائیکل پر جھنڈی لگوا رہا ہے، کوئی گھروں کو سجانے کے لیے قومی پرچم خرید رہا ہے تو کوئی چھوٹی جھنڈیاں خریدنے میں مصروف ہے۔ کچھ لوگ خواتین اور بچیوں کے لیے سبز ہلالی رنگ کی جوڑیاں خرید رہے ہیں۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سبز ہلالی رنگ کے ملبوسات بھی بچوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ جشن آزادی کے پیش نظر لاہور پولیس ان ایکشن 31 ون ویلرز گرفتار۔ ماہ اگست میں مختلف کارروائیوں میں 29 مقدمات درج کیے گئے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق رواں سال ون ویلنگ کے 962 ملزمان گرفتار، 910 مقدمات کا اندراج یقینی بنایا گیا۔ سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمینہ نے کہا کہ یوم آزادی پر قانون شکنی کی صورت میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ قانون شکنی کے مرتکب افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس، پیٹرولنگ ٹیمیں اور پولیس کی اضافی نفری اہم شاہراہوں پر تعینات کی جائے گی۔ شہری جشن آزادی کی خوشیوں میں قانون کی خلاف ورزی سے اجتناب کریں۔ کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔